اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول یعنی نماز کے ذریعے۔ اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ جو لوگ کل کلاس نہیں لے سکے، آج میں دوبارہ سے تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گا اور پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ کلاس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، یہ قرآن کورس 1 ہے، اس کے اندر ہم نماز اور 6 صورتیں میں بتاؤں گا، اس کا ترجمہ کریں گے، اور بیچ آپ کا ہے 537۔ ٹیچر میں آپ کو موجود میاں اجازت میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں۔ قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہوں، پنڈی سے آپ کو یہ کورس لانچ کر رہا ہوں۔ QC1 سے لے کے QC5 تک الحمدللہ میں نے ایکسیلنس سرٹیفکیٹ یعنی کہ 90% ابو کے ساتھ الحمدللہ میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے۔ تو آپ بھی اسی شوق و جذبے کے ساتھ کیجئے۔ اسٹوڈنٹ آف قرآن کورس 6 کا تجوید کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو میں اس میں معذرت چاہوں گا۔ میں نے ایک تصدق کا لانچ کیا ہوا چیریٹی ہے، اس کے اندر ہم لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں، تو اس کا بھی میں اس کو رن کر رہا ہوں۔ بیسیکلی گریجویشن میں نے کی الیکٹرانکس میں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سب لوگوں کا جنہیں اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دی، آپ لوگوں کو اطلاع دی، اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ مبارکباد آپ لوگ ہیں۔ کیوں؟ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو سیکھنا بہت بڑی بات ہے۔ تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو کورس کے متعلق بتا دوں۔ کل ہمارا کورس سٹارٹ ہو گیا تھا منڈے 4 سپٹمبر کو۔ آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 1 پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے 2 ڈیز کلاس ہوں گی، رات 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہم اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کی کتاب کو سیکھ سکتے ہیں۔ دن میں آپ کو بہت سے شغل ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں، اس لیے اسپیشلی میں اپنا ٹائم 9 سے 10، پہلے میں 10 سے 11 بھی کرواتا رہا ہوں۔ میں ایکچولی انٹرنیشنل لیول کے لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا لیٹ رکھیں، تو ابھی یہ 9 to 10 کورسز چل رہے ہیں۔ باقی کمپلیٹ اچھا ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا چاہوں، قرآن کا موضوع یہ کہ انسان کے اندر تبدیلی، جب آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا جو آپ کے سوالات انشاءاللہ ہم بالکل اینڈ میں لیں گے۔ آپ نے ریز ہینڈ کرنے ہیں تو پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم دیں گے۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، تفسیر کا کورس نہیں ہے، کوئی تجوید کا کورس نہیں ہے، ناظرہ کا کورس نہیں ہے، کسی قسم کے فقہ کی یہاں پہ بات نہیں ہوگی۔ جو لوگ تجوید کا کورس کرنا چاہتے ہیں وہ جب بھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تجوید کے علیحدہ سے کورس ہوتے ہیں۔ اس کورس میں انشاءاللہ ہم ورڈ بائی ورڈ نماز کا ترجمہ سیکھیں گے۔ قرآن کا ترجمہ تو ہم نے سیکھنا ہے۔ اب کیا ہے جی اس کے اندر قرآن جی سمجھے گا، آسان اور تیز ترین طریقہ یہ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50%، یہ جو آپ کورس کریں گے اس کے آدھے سے زیادہ انشاءاللہ آپ کو الفاظ آتے ہوں گے۔ کل ہمارے 20 اسباق ہوں گے جو انشاءاللہ ہم 20 کلاسوں میں پڑھیں گے، یعنی کہ تقریباً 10 ویک ہمیں لگ جاتے ہیں، 2 ہمارے کوئزز کے ویک آ جاتے ہیں۔ اب نماز سے ابتدا، نماز سے کیوں شروع کی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بعد آج سے کوشش کہ ہر وہ چیز آپ کو عربی میں آتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، یہاں تک بچوں کے لیے بھی یہ مناسب ہے۔ اب اس کورس میں ہم کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ نماز میں ہم روزانہ تقریباً 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کیسا زبردست آغاز اور کیسا زبردست مقصد ساتھ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ہر روز ہم 5 نمازوں میں تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، کیوں ہم اسی سے ہی شروع کریں۔ اب نماز ہمیں آتی ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن نماز کا ترجمہ جب آپ سیکھ جاتے ہیں
تو یہ کتنی زبردست بات ہے، اتنی اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے ریسرچ کی ہے کہ آپ کو آدھے یعنی کہ 50% قرآن پاک کا، آدھے سے مراد پہلے 15 نہیں ہے بلکہ ہر لائن میں سے آدھے آدھے آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی مؤثر بہترین قسم کا طریقہ ہے، اور ہر مسلمان بڑے چھوٹے سب کے لیے یہ جی حافظی مدنی مصحف، حافظی مدنی مصحف یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کو آپ کھولیں، اس کو حفظ کرنے کے لیے بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی بہائنڈ ریزن یہ ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، جو حافظ لوگ ہوتے ہیں ان کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یار دیکھیں آپ کو جو بھی نظر آئے گا، اب اس کی اس طریقے سے ہمیں یہ دیکھیں، جب آپ کورس کر لیں گے تو 50% سے زیادہ تقریباً 60% انشاءاللہ آپ کو الفاظ آتے ہوں گے۔ یہ جو پنک سے ہوئے ہیں یہ ہمیں آتے ہوں گے، جو بلیک ہیں وہ نہیں آ رہے ہوں گے۔ دیکھیں ہر لائن میں سے کتنے زیادہ آپ کو ورڈ آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو حافظی مدنی مصحف، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو انفو دے دیں، انفارمیشن دے دیں۔ اس کے تقریباً کتنے صفحات ہیں؟ تقریباً 600۔ ہر سطر میں کتنے جو ہر صفحے پر کتنی سطور ہیں؟ تقریباً 15۔ کتنی سطور ہیں؟ سطریں ہیں 15۔ اب اگر میں کہوں کہ ایک لائن میں تقریباً اوسطاً 9 الفاظ ہیں تقریباً، تو ذرا کائنڈلی بتائیں گے ایک صفحے پہ کتنے الفاظ ہوں گے جن کا میتھ اچھا ہے؟ جی پلیز چیٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے، لکھیں وہاں پہ۔ جی اگر ہم 15 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں بنتے ہیں 135، تو اوسطاً ہم کہتے ہیں 130 الفاظ۔ کتنے الفاظ ہیں؟ تقریباً 130۔ چلیں اگر ایک صفحے کے اوپر 130 الفاظ ہے، 600 صفحات ہے، تو کتنے الفاظ ہو گئے ٹوٹل؟ اگر ہم بات کریں کہ ایک صفحے کے اوپر 130 الفاظ ہیں تو صفحات کتنی ہے؟ 600۔ تو 130 کو ذرا ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں 600 کے ساتھ، تو 78,000۔ بالکل یہ بردر نثار، بردر طارق، بردر ارمان فرید، ذوالفقار علی، بالکل ماشاء اللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں 78,000۔ یہ دیکھیں 78,000 الفاظ۔ قرآن پاک کے اندر کتنے الفاظ ہو گئے؟ 78,000۔ اب ہم نے ان 78,000 الفاظ کو سیکھنا ہے، ان کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کل الفاظ کتنے ہوں گے؟ 78,000۔ اب یہ دیکھیں کافی مشکل ہے، 78,000 الفاظ کو یاد کرنا، ان کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ کیا جائیں گے؟ اصل تکرار، ان کے بدل کے دوبارہ آ رہے تھے، تقریباً 17,000 الفاظ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ علم صرف تھوڑی سی گرامر سیکھ لیں، جو کہ ہم انشاءاللہ آپ کو فطری طریقے سے سکھائیں گے جیسے بچے سیکھتے ہیں۔ بچے کو نہیں کہا جاتا کہ آپ گرامر کے ساتھ بولیں، بچے کو نہیں کہا جاتا کہ آپ نے کھانا کہنا ہے، بچے کو نہیں کہا جاتا کہ آپ نے پانی پینا کہنا ہے، پینا فلاں ہے، یہ ہے، اس طرح کی بات نہیں کی جاتی۔ بچہ فطرتاً سیکھ رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گرامر قواعد کے ساتھ آپ کو 4500 الفاظ کا بتائیں گے، جو کہ قرآن پاک کے اندر انشاءاللہ 78,000 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مادہ کہتے ہیں روٹ لیٹر، ٹھیک ہے جی، یہ اس دن ایک یا دو تین مختلف صورتیں میں آتے ہیں، جیسے دیکھیں عین لام میم، عین لام میم، اس سے الفاظ کیا بنتے ہیں؟ عالم، عالم، علم، تعلیم، عالم، علیم، علامہ، تقریباً ملتے جلتے اس کے میننگز ہیں۔ تو جب یہ آپ کو روٹس لیٹر کا پتہ چل جائے تو پھر آپ تقریباً 1,850 صرف آپ کے پاس الفاظ رہ جاتے ہیں۔ چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم 45,000 کا ٹارگٹ رکھتے ہیں۔ اس کورس کے اندر ہم نے صرف اور صرف 232 الفاظ سیکھنے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ صرف اور صرف کتنے ہیں؟ 232، 232 الفاظ سیکھنے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر ایگزیکٹ فگر اس کی ہے 41,111 بار آئے۔ کتنی بار آئے ہیں؟ 41,111 بار الفاظ آئے ہیں، جو ہم 232 الفاظ سیکھیں گے قرآن پاک کے اندر۔ اب اس کو اگر ہم راؤنڈ کریں تو 41,000 کر لیتے ہیں، مزید راؤنڈ کریں تو 40,000۔
अब 78,000 का हम अगर निसफ करें, अदा करें तो 39,000 बनते हैं। तो हमने 41,111 अल्फाज 50% से ज्यादा इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। अब सीखने में आसान है। जो हम ये बात करते हैं कुरान पाक की, इसकी आयत सूरा है सूरह कमर। सूरह कमर, कमर की आयत जो है उसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलाकद यस्सरनल कुरान अला ज़िक्र। तो ये कहना और अलबत्ता तहकीक हमने क्या किया, आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, सीखने के लिए। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं सूरह कमर की आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32 और आयत नंबर 40। अब हम, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि आसान है, बल्कि कह रहे हैं और अलबत्ता तहकीक, यानी कि मोल लगा रहे हैं उसके ऊपर कि ये आसान है। तो हम ये कहें कि ये मुश्किल है तो ये शैतानी वसवसा है। शैतान हमें इससे रोकने की कोशिश करेगा। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना और ना ऐसा कहना है कि कुरान मुश्किल है। आपने हमेशा जब भी कोई पूछे आपने कहना जी मेरी मिस्टेक्स, मेरी गलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि हम कुरान को जुटलाने वालों में हो जाएंगे, अस्तगफुरुल्लाह। तो कोर्स के यहाँ पे आपको मकासद बता दूं, कुरान इंशाल्लाह समझना आसान हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर हम तकरीबन आधे यानी कि 50% अल्फाज हर लाइन से हमें आ रहे होंगे। नमाज हमें समझ में आ जाएगी, उससे क्या होगा, हमारा अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाएगा। हमें पता होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। यकीन कीजिए सूरह फातिहा के जिस वक्त आप तर्जुमा कंप्लीट कर लेंगे तो आप कहेंगे हम कहाँ पे गफलत की नींद सोए हुए। बाकी तो छोड़े, सिर्फ सूरह फातिहा में आप अल्लाह ताला से किस तरीके से बात करते हैं और अल्लाह ताला आपको आगे से क्या जवाब दे रहे होते हैं। तो नमाज इंशाअल्लाह मुयस्सर हो जाएगी, खुशी खुशू और शौक पैदा हो जाएगा, कुरान से हमारा तल्लक बन जाएगा, जिंदगी में कुरान का लाने का तरीका इंशाल्लाह आ जाएगा, नेक अमाल जाहिर आपको कुरान पाक के समझ आना शुरू हो जाएगी, अच्छे अखलाक इंशाल्लाह तरबियत मिलेगी और एट द एंड आपको बोनस 100 जुमले अरबी के आपको याद हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोर्स का मकसद है। अब इसका कोर्स है क्या, कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होगा, नमाज, नमाज में क्या होगी, आजान, क़ियाम, सूरत फातिहा, रुकू सुजूद तशहुद, दरूद और दरूद के बाद की दुआ। ये हमारी कंप्लीट इतनी सी नमाज। 6 सूरतें अक्सर हमें आती हैं, सूरत अस, सूरत काफिरून, नसर, सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास। ये 6 सूरतों का हम इंशाल्लाह तर्जुमा सीखेंगे और 4 दुआएं, दुआएं भी बड़ी जबरदस्त होंगी। कुरान सीखने की दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा, वजू से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह, वजू के बाद की दुआ और नमाज के बाद की दुआ। ये 4 दुआएं टोटल हमारा सिलेबस आप उसको कह लें या जो भी कह लें, ये इतना सा हमारा टोटल कोर्स इतना होगा। तो जी हम आगे बढ़ते हैं। आज के हम अपने लेसन नंबर 1 जो लेसन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें ये इस तरीके से आपको होगा जी, सबक नंबर 1 ए के अंदर कुरान पार्ट होगा, बी के अंदर थोड़ी सी ग्रामर होगी। कोर्स का तारुफ करवा दिया। आज हम सिर्फ और सिर्फ तावुज़ यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा पढ़ेंगे। ग्रामर के अंदर हम 6-7 अल्फाज सीखेंगे और नुकाते तालीमी शौक। जब आप आज का सबक पढ़ लेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 12 अल्फाज सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने अल्फाज सीखेंगे, 12 अल्फाज आप सीखेंगे जो कि आपने याद करने होंगे, जो आपको मीनिंग्स पता चल जाएंगे। अब ये 12 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 7,248 सॉरी 7,248 टाइम्स कुरान के अंदर आए हुए, सिर्फ 12 अल्फाज। अब ये बैटरी है, ये 78,000 अल्फाज का हमने दावा किया है। इस कोर्स के अंदर हमने 50% की बात की है। ये 40,000, यहाँ तकरीबन 41,000 होंगे, वो हमने सीखने हैं। ये बैटरी आपको बार बार हम इंशाल्लाह हर लेसन में बताएंगे कि आज हमने यहाँ पे थे, आज हम यहाँ पे पहुंच गए, हमारी बैटरी इतनी चार्ज हो रही है। जब अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 पौना घंटा तकरीबन उसके बाद जब हम ये लेसन पढ़ चुके होंगे
تو ہمیں 7248 الفاظ جو کہ قرآن پاک میں آتے ہیں ان کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ۔ اب نیچے دیکھیں قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ کا ہمارا ٹارگٹ ہے جو کہ 78,000 قرآن پاک میں آئیں گے۔ اس کورس کے اندر ہم نے صرف 232 الفاظ سیکھنی ہیں جو 50% یعنی کہ 41,000 سے باہر قرآن پاک کے اندر ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کا جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی، آپ کو اطلاع دی، اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کل آپ کورس کر لیں، آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنے۔ نیکسٹ انشاءاللہ منڈے کو اس لیسن کے بارے میں تھوڑی سی 20 منٹ پہلے ریویژن ہوگی جو کہ گرامر کی ہوگی۔ جو کرنا چاہیں تو 20 منٹ پہلے جوائن کر لیں۔ کلاس ہماری انشاءاللہ 9 بجے ہی ہوگی۔ اب چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے، تو ابھی میں نے باتیں کی ہیں قرآن، یہ جو نماز ہے، یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں نماز کا کورس ہے، آپ کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ کتنے الفاظ قرآنی الفاظ آپ کو آئیں گے، اے بی سی ڈی آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں 10,000 ہے تو اے لکھ لیں۔ جی شیخ عرفان صاحب نے سیدھا 40,000 لکھ دیا۔ ڈی بالکل جی۔ سسٹر فائدہ، بردر ہیں جی ارمان فرید، جی سسٹر عائشہ اسما، ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے لکھ لیں۔ 40,000 یہ تقریباً ایگزیکٹ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے 41,111، تو اگر یہاں پہ 40,000 نہ ہو 41,000 ہو تب بھی آپ 41,000 لکھ سکتے ہیں، راؤنڈ میں یہ 40 پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہمارا جواب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو جو ہوم ورک ہوگا وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے کوئی مارکس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف آپ کے اٹینڈنس مارکس ہو رہی ہے، وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹینڈنس آپ کی کہاں پہ لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کورس آؤ قرآن سمجھے یعنی کہ نماز کے ذریعے کے مقاصد کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 ABCD میں سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں 2 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں تو سی لکھ دیں، اگر سمجھتے 6 ہیں تو ڈی لکھ دیں۔ ماشاءاللہ جی، بردر محسن، بردر ذوالفقار، سسٹر عائزہ، سسٹر ماشاءاللہ اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں جی کہ میرے سے نام پڑھنا ہے۔ سسٹر اقرا، سسٹر مدیہ، بالکل ٹھیک ہے جی ڈی۔ تو الحمدللہ اٹ مینس کہ آپ کو انڈرسٹینڈ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی۔ آج کے ہم لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہم سیکھیں گے۔ صرف اور صرف آج ہم تعوذ اسی کا ہی ترجمہ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ گریجولی بہت آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اعوذ یہ ایک ورڈ ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آؤں گا۔ یہاں پہ آتا ہوں یا آگے آؤں گا، اسی کورس میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ اب یہ دیکھیے 7 لکھا ہے قرآن میں کتنی بار آئے ہیں، یہ جو گول دائرہ لگا ہوا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اعوذ آپ نے ایک لفظ سیکھا جو قرآن پاک کے اندر 7 ٹائمز 7 بار آیا ہے۔ جب بھی اعوذ آئے گا تو آپ کو اس کا میننگز پتا چل جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ بھی اعوذ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم اللہ کی پناہ میں، یعنی کہ اللہ کی ہم حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کے اس کے حصار میں ہم آ جاتے ہیں۔ تو کیا سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروڈکشن، یا آپ نے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کو آپ نے تصور کرنا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، صرف اس کو ترجمہ نہیں دیکھنا، صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بس ٹھیک ہے جی ہم فرض کر لیتے، نہیں، آپ نے تصور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی باللہ، یہ دیکھیں آپ کو ایک ورڈ نظر آ رہی ہے قرآن پاک کے اندر 2550 بار آئے ہیں، 2550 ٹائمز قرآن پاک میں۔ یہ آپ نے ورڈ سیکھا تو سمجھے آپ نے اتنے الفاظ سیکھ لی۔ کس طرح، بی کا مطلب جہاں پہ آئے گا وہاں ہوگا کی، اللہ کی۔ عربی کے ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ٹکڑے ہیں اس طریقے سے جی۔ آگے من کا مطلب آئے گا تو سے، یہ بھی دیکھیں 3215 بار آئے گا۔ یا من کو ایک ورڈ نہ لے، یہ من آپ نے 3215 بار قرآن پاک کے اندر آنے والا یہ لفظ ہے، یہ ورڈ ہے من سے۔ الشیطان، من ہم اکثر کہتے ہیں من جانب، خط لکھا کرتے تھے من جانب سے، یہ اردو میں بھی الفاظ یوز کر رہے تھے، تو یہ مشکل نہیں ہے، اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ الشیطان پڑھا نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں من الشیطان، تو ال لگا ہو تو اس کا مطلب ساری کی ساری جن سے، یعنی ہر شیطان، ساری کی ساری اس کے اندر جن سے آ جائیں گے۔ الرجیم، شیطان کی جمع ہوتی ہے جی شیاطین،
شیطان یہ جمع بھی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا. شیطان، شیاطین، یہ 88 بار قرآن پاک کے اندر آیا ہے. الرجیم جو مردود ہے، الرجیم وہ جو مردود یعنی ددکارا ہوا ہے. رجیم کے مطلب ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، ددکارا ہوا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ یعنی کہ رجیم یعنی وہ کیا ہے؟ مردود. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس سے اسباق کیا ملتے ہیں. شیطان کون ہے؟ ہمارا، آپ سب کا سب سے بڑا اور بدترین دشمن. اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں سے فلان کہتے میرا دشمن ہے، میرا فلان دوست دشمن بن گیا. ہے نہیں، سب سے بڑا دشمن آپ کا کون ہے؟ شیطان ہے. آپ کو ہر اچھے کام سے وہ روکے گا، ہر جگہ پہ وہ آپ کو ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا، ڈی ٹریک کرے گا، ٹریک سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا. آپ اس کو قرآن کو سیکھنا شروع کریں گے، آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. یہ کس لائن پہ آپ چڑھ جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے. اس کو پتا ہے میں نے کس کس طرف سے کہاں کہاں سے وار کرنے ہیں. اس نے تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکا دیا. ہم میں سے کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ میں دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف سے، یعنی کہ گویا آپ کے ہر طرف سے وہاں پہ حملہ کرے گا. یہ ذہن میں رکھنے آپ نے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. وہ کیا کہ کنٹینیوسلی مسلسل آپ پہ حملے کر رہا ہے. وہ کیا جی، گھر میں، آفس میں، جب آپ بازار جاتے ہیں وہاں پہ، دوستوں میں، موبائل میں. آپ اکیلے ہوں گے تو آپ کو ذرا مختلف قسم کے آپ کے دل میں وہ ڈالے گا، آپ غلط چیزوں کی طرف جائیں گے. تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ اس سے جنگ کی حالت میں آپ نے کرنا ہے. ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کو مار سکتے ہیں. وہ سامنے آئے گا، دیکھیں گے تو مارے گا نا. جب ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کو ماریں گے کیسے؟ نہ اس کو اسلام کی تبلیغ کر سکتے، نہ اس کو دعوت دے سکتے، نہ ہم اس کو کچھ کہہ سکتے. اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ سب سے طاقتور علاج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہی آپ کہیں گے، آپ الحمدللہ اللہ کی پناہ میں آ چکے ہوں گے. کس سے؟ شیطان مردود سے. تو شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ دھتکارا گیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے کیا ہوا؟ دور ہوا. وہ رجیم چاہتا کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کی طرح ہو جائیں. اس کا کام ہم کو کہاں پہ لے کے جانا ہے؟ جہنم میں لے کے جانا ہے. تو ہم نے اس سے بچنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو زندگی میں لانا ہے. کس طریقے سے؟ تصور، احساس. مطالعے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ تصور کرنا ہے، احساس کرنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر اوپر عرش پر ہے، مگر وہ ہمارے بہت قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، سوچتے ہیں، اس کو وہ بھی پتا ہے. اس لیے تعوذ کے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بس سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، ہم نے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا. بس ایسے ہی ہم لوگ کیونکہ مسلمان ہیں، ہم ایسے ہی گزر جاتے. ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. کس طرح دعا کرنی ہے؟ بھیک کے انداز میں اللہ سے حفاظت کی دعا مانگنی ہے. یا ایسے نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح نہیں، آپ نے ایک ایک چیز کو سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے اس کے اندر آ چکے ہیں. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ احتساب. احتساب کیا ہوتا ہے؟ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا اور کیوں آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے آیا، موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے آیا، کس طریقے سے آیا ہے؟ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے، اپنے آپ کو احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے کتنی بار یہ غلط کام کیے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پلان کرنا ہے. کس چیز کا؟ برے دوستوں سے بچنا ہے، ہم نے صحیح دوستوں کے ساتھ رہنا ہے، بری چیزوں سے دور رہنا ہے، موبائل میں بری چیزوں سے بچنا ہے، بری چیزیں ہم نے نہیں دیکھنی. وقت کا صحیح استعمال کرنا. وقت سب سے بڑا استاد. وقت گزر گیا تو پھر آپ پچھتائیں گے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بتانا ہے، تبلیغ کرنی ہے. شیطان کے حملے سے میں کیسے بچا، آپ بھی ایسے بچیں. لیکن یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. پیرنٹس ہمارے ہمیں بتاتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ جس طریقے سے آپ کو پتہ چلے تو آپ بھی بتائیں کہ میں اس طریقے سے قرآن سے بچا. تو شیطان کے ساتھ
اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز کیا جی، اپنی حفاظت کا خیال، یعنی سیفٹی فرسٹ. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہوئے سیفٹی بیلٹ باندھتے ہیں. اسی طرح آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو تعوذ کو پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے. اب کامیاب انسان، ہم انشاءاللہ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے اندر 12 اعداد سیکھیں گے. ٹوٹل ہم کتنی سیکھیں گے؟ 12 اعداد. کامیاب انسان کی یہ ہم پہلی عادت ہے، پہلی یہ والی ہم بتاتے ہیں. ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں ٹوٹل کتنی؟ 12 عادتیں سیکھیں گے، یعنی کہ ہیبٹس سیکھیں گے. تو پہلی کیا جی؟ سیفٹی فرسٹ. فرسٹ کیا جی؟ سیفٹی فرسٹ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اللہ کی. کس سے؟ شیطان سے، جو کیا ہے؟ مردود ہے. علمو، آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے اس کو بتائیے. مکتوب آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اس پر نوٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ آج کا ہمارا جو قرآن پاٹ کا وہ یہاں پہ فنش ہوتا ہے. تو اس کے متعلق چھوٹے چھوٹے سے 2-3 کویسچن وہ آپ سے کر لیتے ہیں. اعوذ کا میننگس. اچھا یہاں پہ میں بتا دوں اس کے 2 میننگس ہیں. 2. اگر آپ ایک بھی لکھتے ہیں تو میں سمجھ لوں گا آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی. ABCD ملتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے. شیخ عرفان AB نہیں بھائی، بردر نثار B&D. گڈ ہو گیا. یہ سسٹر فائزہ بھی کہہ رہی ہیں B&D. ٹھیک ہو گیا جی. جی بالکل ایسے ہی ہے. یا ایکچولی مضارع کا صیغہ ہے. ہم کہتے ہیں جی میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا. یہ 2 اس کے بیسیکلی میننگز ہیں. ہم یہاں پہ اس کا میننگز پڑھ رہے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں. یہ آگے جا کے انشاءاللہ اسی کورس میں آپ کو پتہ چل جائے گا میں پناہ مانگوں گا. ٹھیک ہے. B جو لکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. الرجیم، جی اس کا کیا میننگز ہے؟ بالکل یہ اتنی سپیڈ سے ماشاءاللہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں. C بالکل ٹھیک ہے جی. دتکارا ہوا. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ بڑھتے. من کا مطلب کیا ہے جی؟ طرف، پر، سے، پاس. ABC میں سے ماشاءاللہ اتنی سپیڈ، ماشاءاللہ جی. C بالکل ٹھیک ہے. C ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اٹ مینس کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو اسی کے جو ہوم ورک میں انشاءاللہ آپ کے فل مارکس آ جائیں گے. جی اعوذ باللہ، اس میں کون سی آپ نے عادت سیکھی ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ABCD میں سے شکر گزار کرنی ہے، اپنی حفاظت کا کیا کرنی ہے، یا یہ حفاظت کرنی ہے؟ ان میں سے کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. C بالکل جناب ماشاءاللہ. C کیا جی؟ حفاظت. ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ ہمارا نفس، کافر لوگ، دنیا، شیطان. جزاک اللہ. B بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. بڑی سپیڈ سے آ رہے ہیں جی نام. میرے سے پڑھنا ذرا مشکل ہے، میں اس لیے پھر 1-2 نام نہیں لینا چاہ رہا. جی تو ہر آیت جو ہم قرآن پاک کی پڑھیں گے، اب چیٹ باکس میں تھوڑا سا رک جائیں، وہ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جس طرح بھی ہم نے پڑھی ہے. ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ آپ کو ترجمہ بتایا جائے گا. پھر جب یہ ہو جائے گا تو پھر نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے گرامر کی طرف. ایک چھوٹی سی بریک. اگر کوئی بردر اینڈ سسٹر کوئی ایک آدھا سوال، ورنہ تو سوال اینڈ میں لیں گے، وہ ہینڈ ریز کر لے، ورنہ ہم انشاءاللہ اینڈ میں ہی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سوالوں کے آپ کے جواب دیں، اور جتنا مرضی پوچھیے گا. چلے کوئی نہیں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں جی. یہ B پارٹ ہے جی. B پارٹ کے اندر ہم گرامر پڑھتے ہیں. کل کی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ لازمی دیکھیں. اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے اگر ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، کوشش کریں کہ آپ ویڈیو دیکھیں اور بک سے پڑھ لیں. تو اگر آپ ایک دن بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی نہیں بولیں گے.
تو یہ آج انشاءاللہ ہم ہوا ہم انتا انا انتم نحنو من حل نام خیر، یہ انشاءاللہ الفاظ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم عربی قواعد سے نہیں شروع کرتے، الحمدللہ قواعد کو ہمیں معلوم ہے. اب ایک ورڈ ہے یومنون، اب اتنے اس کی یہ ہے ڈیفینیشنز، یہ غائب ہے فلاں فلاں، یہ چیزیں ساری، اس کا میننگ آسان ہوگا، یہ چیزیں یاد کرنا مشکل ہوں گی. تو اس کے لیے ہم ایک اشارہ کرتے ہوتے ہیں، وہ اشارہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. وہ اشارہ کیا ہوگا، اس سے آپ کو اس کے میننگز پتہ چل جائیں گے. اچھا ہم کرتے ہیں جی ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹی پی آئی کیا ہے جی؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی کہ ہماری پوری جو باڈی ہے، پورا جسم ہے، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی کہ سارے کے سارے وجود کا استعمال کرتے ہیں. اچھا اب آپ لوگوں کو شاید انفارمیشن ہوگی کہ آپ لوگوں نے یہ گرامر کے پارٹ کو موسٹلی آپ لوگوں سے ریوائز کرواتے ہیں. تو ذرا کائنڈلی ہینڈ ریز کیجئے گا، پھر آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے، پھر آپ نے میوٹ ان میوٹ خود کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ شور ہو باقی لوگ ڈسٹرب ہوں، کیونکہ ریکارڈنگ میں بعد میں کچھ لوگ سن رہے تھے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کلاس اٹینڈ کر سکتے. تو یہ کوشش کیجئے کہ جو اس کو ریوائز کرے ان میوٹ کرے، پھر ساتھ ہی اپنے آپ کو میوٹ کر لے تاکہ اس کا شور نہ آئے. جزاک اللہ جی. جی ٹی پی آئی، ٹی پی آئی ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے کانوں کا سنتے ہیں نا، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھیوں سے ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بنا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سوچئے، بولیے، بتائیے، دیکھیے، سنیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. یہ ہے جی گرامر، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سب سے ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سنیے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، دیکھیے، پھر سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جو میں اشارے کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اشارے بھی کیجئے. ٹھیک ہے جی. اب آپ ہینڈ ریز کر لیں تو پھر آپ، تاکہ آپ کو لیا جائے اور آپ اس کو ریوائز کر لیں. جی سسٹر منیبا انمیوٹ کر کے اس کو پڑھیے پلیز. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ بیٹا. جی سسٹر جویریہ خان. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی میری بہن اقرا. دیکھیے، سنیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. جزاک اللہ. جی باقی لوگوں کو انشاءاللہ ہم آگے لیتے ہیں. یہ کون سی سسٹر اسما تھی، ہم آگے لیتے ہیں جی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ بھی ہم نے آپ سے کروانے ہیں نا. اب ٹی پی آئی کا استعمال یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے. ابھی سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے شرمانا نہیں ہے. او ہو میرا بھائی بیٹھا دیکھ رہا ہے، میرے فادر دیکھ رہے ہیں، میری مدر دیکھ رہی ہے کہ یہ تو پاگل ہو گئے، پتہ نہیں کیا اشارے کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے بالکل نہیں شرمانا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ساری زندگی نہیں بولیں گے. اگر آپ نے ابھی سے پریکٹس نہ کی تو یہ مشکل ہو جائے گی. الفاظ بہت زیادہ ہیں، میں نے آپ کو 78,000 الفاظ کا ٹارگٹ دیا ہے. تو ابھی سے پریکٹس کے بعد میں آنے والے کتنے 20,000 الفاظ آنے والے آپ کو لیے آسان نہیں ہو جائے. یہ مت کہی کہنا کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا یا سیکھ لوں گی. ٹھیک ہے. ابھی میں بازار سے آ رہا تھا، کوئی شخص موبائل پہ لگا ہوا تھا، یہ میں بات آپ کو یہ کرتا ہوں، موبائل پہ لگا ہوا تھا. اب اس کو موبائل پہ بات کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کیا جی انسٹرکشن دے رہا ہوں، یوں کرو، وہ یہ کر لو، یوں کر لو، اس کے ہاتھ چل رہے ہیں. اب وہ جو جس سے بات کر رہا ہے وہ تو نہیں اس کو دیکھ رہا، لیکن وہ یہ انسان کی آسانی کے لیے ہوتا ہے. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، جب کوئی آپ سے کوئی موبائل پہ پوچھتا ہے اچھا میں فلاں چوک میں اندر کھڑا ہوں، میں کیسے آپ کے گھر ہوں، تو آپ کہتے ہیں وہاں سے آپ سیدھا آ جاؤ. پھر آپ کیا کرو جی، رائٹ پہ ٹرن کر جاؤ، پھر وہاں سے سیدھا ہو کے لیفٹ پہ ٹرن کر جاؤ. اب وہ شخص آپ کے اشارے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن آپ پھر بھی اشارے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اشارے ہیں یہ دماغ کو ریلیکس کرتے ہیں، دماغ کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، جو دوسرا شخص سن رہا ہے تو اس کے لیے، آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ اشارے آپ نے لازم کرنے. تو ٹی پی آئی کیا جو سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، عربی زبانوں کے سیکھنے کے لیے بہترین، آسان،
اشارے ثانی کے لیے سارے دماغ کا استعمال ہوتا ہے. شیطان کو بیچ میں آپ نے نہیں آنے دینا. بار بار ہم بات کرتے ہیں شیطان کو نہیں آنے دینا. ٹی بی آئی کے ثانی 200 پلس الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں سے آج سے ہی سیکھیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے. اگر آپ کو عربی آتی بھی ہے، اگر آپ کو پہلے یہ سارا کچھ آتا ہے، آپ نے کسی جگہ سے کورس کیا ہوا ہے، پھر بھی آپ نے اس نئے اور جدید انداز کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے. اب یہ ٹوٹل جو ہے ہم بات کرتے ہیں، یہ ہم نے ٹوٹل پڑھنا ہے. یہ ہم نے 4 ہیں، ٹھیک ہے جی. ضمیریں ہیں، کیا کہتے ہیں، حروف ہیں، اس میں اشارہ ہیں، اور نیچے فعل ہے. یہ ٹوٹل ہمارے یہ والے الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں. کس کے؟ ٹی پی آئی کے ذریعے. قرآن کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف ملا کر تقریباً کل 30,000 سے زیادہ الفاظ بنتے ہیں، جو قرآن پاک کا 40% الفاظ کا حصہ ہے. قرآنی الفاظ سمجھتے وقت بہت زیادہ آسانی، ایک اشارہ 5 10 باتوں کو بتا رہا ہوتا ہے. جیسے وہ آپ کو میں نے یومنون کا بتایا تھا، ایسے ہی جیسے ترجعون، یہ کون ہے؟ یہ حاضر ہے. یہ کیا جی؟ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. یہ کیا جی؟ مضارع ہے. مضارع. یہ کیا جی؟ مجہول ہے. ان ساروں کا ایک اشارہ ہوگا. جب ہم ایسے ہی اشارہ کرتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس چیز کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ کو جو ابھی ہم 6 تقریباً ضمائر کو لے کے چل رہے ہیں، 7ویں مؤنث کا. پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، مزید آپ کو بتائیں گے. اب یہ ٹیبل ہم کل بھی کیا تھا، آج سے ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ 6 الفاظ، اس کا میں نے کل بھی بتایا تھا. یہ میرے اس طرف دیوار ہے، دیوار کے اس طرف کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے. میرا یہ جو رائٹ ہینڈ ہے، میں اگر یہ کہوں کہ یہ مذکر کے لیے ہے تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. یہ مذکر کے لیے ہے تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. یہ میری بردر جویریہ ہیں، سسٹر منیبہ ہیں، یہ لکھ رہی ہیں چیٹ باکس میں. الحمدللہ. اب آپ کو آدھی بات سمجھ آئے گی. آدھی میں نے بتا دی، آدھی آپ کو. جی بالکل فیمیل کے لیے. یہ میل کے لیے ہے تو یہ فیمیل کے لیے ہوگا. اب میں اگر بات کروں ایک فنگر کی تو یہ کیا ہوگا؟ واحد، سنگولر، سنگل، ایک. اگر میں زیادہ انگلیاں کروں گا تو یہ کیا ہوگا؟ جمع. پلورل. کیا ہوگا؟ یہ پلورل، جمع ہوگا. ایک سنگل کے لیے، 4 یا 5 جو بھی انگلیاں میں کروں گا وہ کیا ہوگا؟ پلورل کے لیے ہوگا، جمع کے لیے ہوگا. اردو میں بتا رہا ہوں، انگلش میں بتا رہا ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں، یہ 3 ہمارے سیکھے چلتے ہیں. اب یہ میری دیوار ہے، دیوار کے اس طرف ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں وہ غائب ہے. وہ تو اس کو ہم کہیں گے ہوا. جب یہ میں اشارہ کروں گا، اس طرف اشارہ کروں گا، وہ کیا جی؟ وہ ہوا. ٹھیک ہے. یہ میرا، اگر میں تھوڑا ادھر ہو جاتا ہوں اشارہ تاکہ کلیئر آپ کو ہو جائے. ہوا، وہ. اب زیادہ لوگ اس طرف بیٹھے تھے، میں 4 انگلیاں یا 5 انگلیاں سے کہہ لیتا ہوں ہم، وہ سب. وہ کیا جی؟ وہ سب. اب میں آپ کے سامنے، آپ میرے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں پوچھتا ہوں، اس سے کیا کہتا ہوں میں؟ آپ یا تم. انتا، یہ میری ایک انگلی. انتا. اگر میں اپنی طرف بات کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، میں، تو ہوتا ہے انا. انا. جب بھی بات ہوگی انا، میں. انتا، انا. اب زیادہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. فرض کریں میں آپ کی کلاس میں موجود ہوں، آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کہتا ہوں انتم. یہ زیادہ انگلیاں. انتم. انتا، انتم. آپ سب یا تم سب. اب میری طرف بھی 3 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کیا کہتے ہیں، فیمیلز ہیں، میل ہیں. وہ سارے جب ہوں گے، میں اس طرف اپنی طرف اشارہ کروں گا، وہ لوگ بھی بیچ میں شامل ہوں گے، تو میں کہوں گا نحنو، ہم سب. نحنو، ہم سب. تو اس طریقے سے یہ آپ تھوڑے سے ماشاءاللہ الفاظ ہیں، اگر یہ سیکھ جائیں گے، تقریباً 1300 بار قرآن پاک کے اندر آ رہے ہیں. 1295، 1295 تقریباً 1300 بار بن رہے ہیں. تو یہ کتنی آسانی اور کتنا زبردست طریقہ ہے. آپ نے یہ اشارے لازمی کرنے ہیں. تو اب آپ ہینڈ ریز کریں. 3 لوگ اس کو ایٹ لیسٹ میں 3 لوگوں سے ریوائز کرواؤں گا. 1 2 میں خود کروں گا، باقی 3 لوگوں سے پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے اسی طریقے سے. جی میری سسٹر، جی جو پہلے ہوگا اس کو لیتے جائیں گے. جی میری سسٹر ہیں جی پروین اختر. ہوبا، وہ. ہم، وہ سب. انتا، آپ. انا، میں. انتم، وہ سب، آپ سب.
नाहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मुनीबा। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। आगे जी नईम कोसर, अनम्यूट करें प्लीज। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, यतुम अना मैं, अंतुम आप सब, यतुम सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी। या जी इब्राहिम एंड मुजतबा मुजतबा मुनीर महर, ये दो लोग हैं एक ही है, अनम्यूट करें। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। बेटा आपका नाम क्या है? इब्राहिम। और दूसरा मुजतबा किधर है? मुजतबा तेरा हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बेटा। अब म्यूट भी कर लें आप लोग अपने आप को। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। अब इसी से हम थोड़ा सा सवाल लेंगे, वो आपने चैट बॉक्स में लिखने हैं। इसी के सवाल होंगे। हुआ हम अंता अंतम, ये 6 अल्फाज कुरान पाक में कितनी बार आए हैं? ABCD में थे। सिस्टर सफिया ने लिखा है जी, माशाल्लाह इतनी स्पीड से कि मेरे पास नाम नहीं पढ़े जा रहे जी। जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है जी। डी। हम आगे बढ़ते हैं। अंता की जमा क्या है? ये थोड़ा सा मुश्किल। अंता, इशारा जब आप करेंगे अंता नहीं, अंता, इसकी जमा क्या होगी? ये वाला बिल्कुल सी है जी, अंतुम। अंता अंतुम, अंता अंतुम, अंता अंतुम, अंता अंतुम। जब आप इशारे कर रहे होंगे फिर इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। अना की जमा क्या है? ये अना है, मेरा अपनी तरफ अना एक, अना एक, तो ज्यादा ये इशारा। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह इतनी स्पीड से लिख रहे हैं। नाहनु, अना नाहनु, एक अना, ज्यादा नाहनु। जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है जी। जी हुआ की जमा क्या? ये वाला हुआ, हुआ, ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बहुत स्पीड है जी। हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम। जब आप इशारे करेंगे नहीं बोलेंगे हुआ हुम, हुआ हुम। जज़ाकल्लाह जी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी नाहनु का वाहिद, ये नाहनु ज्यादा। अब आपने एक फिंगर अपनी तरफ करनी है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या है जी? अना, बिल्कुल ठीक है जी। बस ठीक है। अब जरा चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए रुके, आगे हम बढ़ते हैं। हम आगे बड़ी जबरदस्त चीज सीखने जा रहे हैं। अब हमने करनी है बोल चाल। किसी से हम बात किस तरीके से करेंगे? बोल चाल। बोल चाल में एक लफ्ज पहले याद रखिएगा, हमने मिन का मतलब से था, ये मन है। जेर जबर से मीनिंग चेंज होते हैं। मिन का मतलब से, मन का मतलब कौन, यानी कि हु। जब हम इंग्लिश में कहते हैं ना हु, मन का मतलब हु, कौन। मैं पूछता हूं मन हुआ, वो कौन है? तो आप क्या कहेंगे? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। देखें अरबी तो बन जाएंगे अरबी नाम। मन हुआ, वो कौन है? तो क्या जवाब आएगा? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। अगर मैं कहता हूं मन हुम, वो सब कौन है, हम क्या जवाब देंगे? हुम मुस्लिमून, वो सब क्या है? मुसलमान है, ज्यादा है। जब मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं कहता हूं मन अंता, आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? अपनी तरफ इशारा करेंगे, ये नहीं कहेंगे अंता। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरे सामने कोई शख्स बैठा हुआ है, मेरे सामने हैंड ही सारे, मेरे सामने इब्राहिम बैठा हुआ है, मैं इब्राहिम से म्यूट कीजिए प्लीज, मुझे फिर मजबूर होकर सबको वो करना पड़ेगा। जरा आवाज देखें, आप लोगों की आना शुरू हो जाती है। जरा म्यूट ही रखें। मेरे सामने इब्राहिम बैठा, मैं इब्राहिम से पूछता मन अंता, तो वो क्या कहेगा? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, अपनी तरफ इशारा करेगा। ये बात सीखने वाली है। मन अंता, मैं सामने बैठा हुआ इब्राहिम से पूछ रहा मन अंता, आप कौन हो, तो वो क्या कहेगा? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं।
या वो कहेगा अना इब्राहिम, मैं इब्राहिम हूँ। मन अंता, आप कौन हो, वो क्या कहेगा अना मुस्लिम, या वो कहेगा अना इब्राहिम, मैं इब्राहिम हूँ। अब ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मेरे सामने ज्यादा लोग हैं, मैं उनसे पूछता मन अंतुम, आप सब कौन है, तो क्या कहेंगे नहनु मुस्लिमून, हम सब क्या हैं, मुसलमान हैं। हम सब कौन है, मुसलमान हैं। तो जरा काइंडली जरा हैंड रेज करें, हैंड रेज बहुत थोड़े हैं जी। ठीक हो गया। सिस्टर मुनीबा एंड सिस्टर नसीमा कोसर, आप अनम्यूट करें दोनों। सिस्टर नसीम नहीं कोसर, आप भी अनम्यूट करें। एक सिस्टर सवाल करे, दूसरा जवाब दे। मन हुआ, मन हुआ, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन अंत, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। ये सिस्टर जवेरिया और सारा मरियम, आप लोग दोनों भी अनम्यूट करें। मन हुआ, सिस्टर सारा, आप मरियम आप भी अनम्यूट करें जी, जरा जोर से बोले। मुस्लिम, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। बस ठीक हो गया, बाकी आगे इंशाल्लाह लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन होगी, बोल चाल होगी। जब आप किसी से पूछेंगे मन हुआ, तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अभी आप मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं जी। फाहुम मुस्लिमून, फा का मतलब होता है पस, ये आगे में पढ़ना था, पहले सवाल आ गया। फा का मतलब होता है पस, हुम का पता मतलब आपको पता चल गया, वो सब पस, वो सब मुस्लिमून जी। ABC में से जरा लिखें। बिल्कुल ठीक है जी, ए मुसलमान, जी, बिल्कुल ठीक लिखा जी, ए। मन अन तुम, मन अन तुम, ये सामने, तो जवाब क्या होगा, जवाब देना है आपने मन अंतुम जी, बिल्कुल ठीक है। नाहनु मुस्लिमून। मन अंता, मन अंता, इसका जवाब दें, बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। ए अना मुस्लिम। अरबी में बताना है आप सब कौन हैं, अरबी में बताएं। ठीक हो गया, मन अंतुम, मन अंतुम, बिल्कुल ये ठीक हो गया जी। अब चलो रुक जाए हम थोड़ा सा। अब दिलचस्प अरबी, जहां पे वो आएगा इसका मतलब और, फा आएगा पस, आ का मतलब होगा क्या। अब हम इसको वाव को और फा को लगा के करेंगे, आ फिलहाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ कहीं पे सवालिया निशान में आएगा तो फिर आपको इंशाल्लाह वहां पे बता देंगे। वाव, वाव का साथ है वाह हुआ, वाहुम, ये पूरा टेबल है। वाहुआ और वो, वाहुम और वो सब, वअंता और आप, वअना और मैं, वअंतुम और आप सब, वनहनु और हम सब जी। जी बेटा इब्राहिम, आप इसको रिवाइज करें। हुआ और वो, वहुम और वो सब, वअंता और आप, वअना और मैं, वअंतुम और आप सब, वनहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर जवेरिया खान, वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर उस्मान, ब्रदर उस्मान अनम्यूट करके रिवाइज करें। उस्मान जमील, ब्रदर इतना टाइम नहीं होता, जरा जी। वहु, वो और वो, वहुम और वो सब, वअना और हम, वअंता, वअंता, वअन्ता और आप, वअना और मैं, वअन्तुम और आप सब, वअन्नहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर मुनीबा, वहुआ और वो, वहुम और वो सब, वअंता और आप, वअना और मैं, वअंतुम और आप सब, वनहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह
جی فا ہوا فاہم، یہ پورا ہے فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جی یہ سسٹر نعیم کوثر۔ فہوا تو وہ، فہم پس وہ سب، فانت پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جزاک اللہ۔ جی یہ سسٹر اسما امان اللہ۔ فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر اقرا۔ سسٹر اقرا انمیوٹ کر کے پلیز، ذرا کون چیز فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جزاک اللہ۔ وقاص اشفاق۔ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی بردر وقاص، جی آواز نہیں آ رہی بردر۔ جی سسٹر پروین آپ کروا دیں۔ فاہوا پس وہ، فاہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر منیبہ۔ فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جزاک اللہ۔ کوئی اور کروانا چاہ رہا ہے ریوائز تو ادروائز ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بردر عثمان۔ فہم پس وہ سب، فہو پس وہ، فانا پس میں، فانتم پس وہ سب، فنحنو اور ہم سب، پس ہم سب۔ انتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جی جزاک اللہ۔ جی کوئی اور کروانا چاہ رہا ہے ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، ہینڈ ریز کر لیں۔ جی سسٹر صفیہ۔ سسٹر صفیہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جزاک اللہ جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اب ہم نے کیا کرنا ہے، الفاظ کا خاص انتخاب۔ ہر گرامر کا سبق یہ بتائے گا کہ آپ قرآن کے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اس گرامر کو گرامر کے طور پہ مت دیکھیے، بلکہ آپ نے تیز رفتار سے ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت قرآن میں کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس کے طور پر سیکھنا ہے۔ بس کچھ ہی منٹ میں ہم نے 6 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 1300 بار آئے ہیں۔ مجھے اب آپ ایمانداری سے بتائیں، یہ کوئی میں نے خشک طریقے سے آپ کو بتایا ہے؟ خشک طریقے سے آپ کو قواعد بتائی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ضمائر ہیں، منفصلہ ہیں، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، واحد ہے، جمع ہے؟ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کی ہے میں نے؟ کیا میں نے آپ کو کوئی پریشرائز کسی قسم کا؟ آپ نے 6 الفاظ کی طرح زبردست طریقے سے سیکھے ہیں۔ تو یہی ہمارا انشاءاللہ طریقہ ہوگا، آپ بالکل آرام کے ساتھ اس کو سیکھیں گے۔ کچھ لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی کوالیفائی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے صرف 6 کیوں ہمیں سکھائے یا 14 کیوں نہیں سکھائے؟ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں 6 سے سیکھ رہے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ ہم آگے لیول پر جائیں گے۔ یہ 6 سیکھے بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، منس کے سیکھے تو بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں۔ ہم 2 کے اور منس کے سیکھے بعد میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔
दो के और मुअन्नस के सीगे कुरान में बहुत कम माइनर से आए हुए हैं। अभी से हम उसके ऊपर आपका जोर लगवा दें तो आप भाग जाएंगे। जब आएंगे इस वक्त आपको इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से आपको सिखाएंगे। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मर्द और औरत दोनों के से मुराद है। काफी अल्फाज ऐसे हैं जिसके अंदर दोनों, जैसे मैंने हम की बात की है, आप सब की बात की, अंतुम की बात की, उसमें मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल है। मैंने नहनु की बात की है, हम की बात की है, मेरे साथ औरतें भी शामिल हो सकती हैं, मेरे साथ जेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, हम लोग ज्यादा लोग हैं। जी, अब थोड़ा सा जरा चैट बॉक्स में जरा जल्दी से बता दिए वहम का क्या मीनिंग्स है। बा का मतलब आपको पता ना चाहिए, और हम ये वाला इशारे के साथ आप करेंगे तो फौरन आप पहुंच जाएंगे, और वो सब। जी, फअंतुम ये वाला, ठीक है, बिल्कुल सी लिख रहे हैं आप लोग। जी, जज़ाकल्लाह जी। अब आज का मैं नुक्ता तालीब आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सीख सकते हैं, कुरान सीखने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपके पास तो इंतहाई ताकतवर दिमाग है। मतलब हम कहते हैं जी 10,000 करोड़ खुली है। पहले का आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने करोड़ मतलब खुली है। 10,000 10,000 करोड़ खुली आपके पास मौजूद है। इससे भी अजीब, हर खुलिये के अंदर 20,000 तक उसकी शाखें हैं। ये छोटा सा दिमाग आपका छोटा नहीं समझना, बहुत बड़ा दिमाग है। इससे भी अजीब बात है कि 500 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से काम कर रहा है। आपके पास क्या बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है, कुव्वत है आपके पास। इसलिए मत कहिए कि मैं नहीं सीख सकता, मैं नहीं सीख सकती, मेरी एज उम्र ज्यादा होती है। मैं कल जो डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठी हुई थी, उनकी माशाल्लाह रिटायर्ड हैं वो डॉक्टर, और एज उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। तो वो उन्होंने सीख कर सिखाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने ये नहीं कहना कि हम नहीं सीख सकते। आप सीख सकते हैं, बेशक आप 80-90 साल के हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे साथ लोगों ने कोर्स किया कि हमें मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता, हम ये क्विज या होमवर्क नहीं कर सकते। हमने कहा ना करें, आप सिर्फ सुन लें। सुनते सुनते एक कोर्स किया, दूसरा कोर्स किया, तीसरा कोर्स किया, उनको शौक पैदा होता गया, उतना सीख गए। उन्होंने कहा जी हमने तो अपने बच्चों के साथ, पोतों के साथ, पोतियों से मोबाइल ऑपरेट करना सीख लिया, और इससे हम होमवर्क भी करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह QC4 तक पहुंचे हुए हैं वो लोग। तो आप भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बात की थी शुरू में कि आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है, सबक नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, और हमने टोटल 12 अल्फाज सीखे जो कुरान पाक के अंदर तकरीबन 7,248 7,250। ये देखिए बैटरी आज पहले दिन ही आपकी कितनी जबरदस्त कहाँ तक चार्ज होती है। ये बैटरी, ये सेल बता रहा है कि हमारे दिमाग के 78,000 अल्फाज को चार्ज करना है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 7,000 के से ऊपर पहुंच गए हैं एक ही दिन में। तो यहाँ पे हमने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये फूल ये रोज आपको याद दिलाएगा कि हमने 1 सबक पढ़ा था, और इंशाल्लाह एट द एंड आपके पास बहुत ज्यादा बुके किस फॉर्म में जमा हो जाएंगे। 7 उम्र हमेशा आपने याद रखनी है। तिलावत कीजिए मुसहफ, यानी कि कुरान पाक को देखकर आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगाइए, ज्यादा हम नहीं मांगते। जो सूरतें, जो चीजें आपको याद है उसको भी आप 5 मिनट के लिए, ये बुक शीट, ये मैंने कार्ड्स वगैरह आपको दिखाए थे, ये इसको कोशिश कीजिए। करना भी बड़ा वक्त है, पर जिस तरह दुकान ने छड्डो तुसी ते तुसी बोलो या कुछ करो, पास पड़ी जाए। जी, तो ये चीजें आप करते रहे। नमाज में मुख्तलिफ सूरतें मिलाकर पढ़िए। मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि आप मुंतखब शुदा लोग हैं। अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, आपने इस इंतखाब को नजरअंदाज मत नहीं करना। दुआ करनी है रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह कुरान की इस क्लास में मुझे कुरान सीखने में मदद फरमा, और शैतान के नरगे में नहीं आना। शैतान आपको रोकेगा, शैतान बार बार आपको कहेगा। ये एक शीट है, ये भी आपको मिल जाती है किसी फ्रिज पे, किसी दरवाजे पे किन लगा दें, आते जाते आप उसको पढ़ते रहिए। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो कुछ सीखा है दूसरों को सिखाइए।
جو آپ کے ساتھ آپ کے پیارے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کو ضرور بتائیے. اور اگر آپ کل کو ہمارے ساتھ ٹیم کا حصہ بنتے تو ہم انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے، فری آف کاسٹ ٹریننگ دیں گے، تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیے. تو اس طریقے سے آج ہم نے اپنا سبق ختم کر دیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس کو پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.